الأجل مولا مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام سلام علیکم. ایسوسی ایشن آف امام مہدی علیہ السلام کی بنیاد سن 1977 ہندوستان کے شہر بمبئی میں ہوئی. حجت الاسلام والمسلمین شیخ اسماعیل رجبی تاباسرا نے اس ادارے کی قیادت فرمائی. ان کے ہمراہ مرحوم جناب سید غلام حسنین رضوی کرادوی، جناب سید محمد اکبر رضوی اور مرحوم حیدر بھائی نایانی ساتھ ساتھ تھے. عرصے قلیل میں جوگ در جوگ افراد اس میں آتے گئے اور سرزمین ہندوستان پر اس ادارے نے اپنی پہچان بنا لی. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. અગર તમે ઈમાન રાખવા વાળામાંથી હો તો તમારા માટે અલ્લાહની બાકી હુજ્જત જ બહેતર છે. یہ نمائش جو کتابوں کی اس کی بنیاد ایسوسی ایشن آف امام مہدی نے بمبئی میں، یہ وہ ایسوسی ایشن ہے جس کی اساس مرحوم مولانا شیخ محمد اسماعیل رجبی مرحوم نے رکھی تھی. انہوں نے شہر کے نوجوان بچوں کو جو کالجز میں تھے، یونیورسٹیز میں تھے، ان میں سے جس نے بھی دلچسپی کا مظاہرہ کیا، اس کی ایک جماعت بنائی اور جماعت بنا کر انہیں متوجہ کیا کہ تم کسی حاکم کی رعایا ہو، تم ایسے نہیں ہو جو بے وارث ہو، بلکہ تمہارا کوئی وارث ہے پردہ غیب میں ہے. اس لیے اس کے سائے میں رہ کر تم دین کی خدمت کرو. لیکن خاص اہتمام ایسوسی نے ابتدا میں جشن کی طرف رکھا، امام زمانہ علیہ السلام کے جشن کی طرف، تاکہ لوگ متوجہ ہوں. لیکن وہ جشن کیا جو رات بھر واہ واہ کہہ کر ختم ہو جائے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے. اس جشن سے ہم کچھ حاصل کریں. خصوصاً جب اس حدیث پر نگاہ جاتی ہے کہ من ماتا فلم یعرف امام زمان ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، تو اپنے برادران ایمانی کو دعوت دیں وقت امام کو پہچاننے کے لیے. اس لیے اس نمائش کا انعقاد ہوا. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. یہ جتنے بھی کارنامے ہیں یا جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو سے لے کر سب کچھ، یہ سب انہی بچوں نے کیے ہیں. وقت نکال کر دن بھر کام کیا یا اسٹڈی کیا، اس کے بعد جو وقت بچا اس میں آ کر انہوں نے یہ سارے کام انجام دیے ہیں اور دیتے رہتے ہیں. ہم ہی تیرے منتظر نہیں مولا، فلک پہ نبض مسیحا. میں آپ کی بہترین تذکر محمد اور آل محمد کے موقع پر، کیونکہ حق ہے، جس محفل کا بنا کرنا حق ہے، واجب کفائی تو ہے ہی ہے، مگر اگر غور کیا جائے تو یہ واجب عینی ہے. حضرت حجت کا ذکر تب آپ کے اس پروگرام نے نہ صرف مجھ کو بلکہ پوری بستی کو، تمام مومنین چولس کو جو اب تک آ سکتے ہیں اس پروگرام کو دیکھنے کی، بے حد متاثر کیا. اور واقعاً اس بات کا لوگ احساس کر رہے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کو جتنا ہمیں قریب ہونا چاہیے امام سے ہم نہیں ہیں، اور تغافل ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی فعالیت برقرار رہی اسی طریقے سے
تو یہ جذبہ انشاءاللہ بیدار ہوتے رہے گا، جس کے آثار میں نے خود محسوس کیے کہ اس بستی کے اندر لوگ جو ہیں وہ بہت ہی خوش ہیں اس پروگرام سے، اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ کتابیں کثرت سے خریدی گئی، بوڑھوں نے بھی خریدی اور جوانوں نے بھی، ہم نے بچوں کو بھی کتاب خریدتے ہوئے دیکھا، جس سے ہم کو بے حد خوشی۔ سب چیزیں اچھی لگی، سب پروگرام تمہارا اچھا لگا، ایک دم بہت خوش نصیب ہے جو آپ آ گئے اور ہم نے یہ پروگرام دیکھ لیا۔ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الأجل الأجل الامان الامان، ہر صاحب فکر و نظر، ہر صاحب فکر و نظر، ہے فطر سے بے بالوں پر، ہے فطر سے بے بالوں پر، حسین مرادی ہے کربلا، جو کر نظر بے دینوں شریعت ہو داغدار، اسلام کا مدینے میں ملتا نہیں سراغ، تسلیم نہ کیوں ہو ہمیں مولا کی ولایت، ہے حکم خدا کچھ بھی پیغمبر نہیں کہتے، فاطمہ سے دل گئے اجل اعلیٰ ظہور اور دیتے ہیں مدانش احساس کی دہائی، مقتل ہے جس کا شاہد اس پیاس کی دہائی، سب تسلط ہے مولا عباس کی دہائی، خالی ہے سب کی مشکیں سوکھے ہیں سب کے ساغر، اے ان کے سمندر اجل اعلیٰ ظہور وہ ہے جو واقف ہوئے اپنے قاتل سے مگر نماز کی خاطر جگانے والا، جن کے شکم بھرے ہیں غذائے حرام سے، ٹکرا رہے ہیں لوگ خدا کے کلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ احادیث اور روایات جو آیا ہے امام مہدی کے بارے میں، جو علماء شیعہ اور سنی اپنے کتابوں میں نقل کیا ہے، ان میں کوئی شبہ نہیں ہے اور کوئی فرقہ علیہ السلام سے منکر نہیں ہے کہ مہدی آنے والا ہے آخر الزمان۔
رشید غدیر میں جس امامت کی ابتدا ہوئی تھی اسی امامت کی انتہا کا نام ہے 15 شعبان۔ بقی کی ٹوٹی لہد میں سونے والی کوئی دکھیا ماں ہے جو صرف اس لیے جس نے سوگ نہیں بڑھایا ہے، ابھی منتقم خون حسین نہیں آیا، ابھی اکبر کی جوانی کا انتقام باقی ہے، ابھی عباس کے شانوں کا انتقام باقی ہے، ابھی اصغر کے ننھے گلے کا انتقام باقی ہے۔ ارے میری گود کی پلی بچیاں، انہیں پلوائے عام میں یہ ظالم لے گئے ہیں، ابھی اس کا انتقام باقی ہے۔ مولا تمہیں حسین کا خون ناحق آواز دے رہا ہے، تمہیں ننھے اصغر کا جنازہ آواز دے رہا ہے۔ مولا آؤ، جلد آؤ۔ دیکھتے ہیں تو رسول اعلان کرتے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین آنے والا ہے، میرے بعد 12 اماموں کا سلسلہ قائم ہونے والا ہے، اوصیاء کا سلسلہ قائم ہونے والا ہے، امام کا سلسلہ قائم ہونے والا ہے، اور جو آخری امام ہوگا وہ نام میں، کردار میں، شکل و صورت میں، رفتار و گفتار میں، مزاج و کردار میں بالکل میرے مشابہ ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کا لقب میرا لقب ہوگا، اور اس کا کام میرا کام ہوگا، یعنی ذمہ داری میں لے رہا ہوں اور اس ذمہ داری کو ادا وہ کرے گا۔ آل محمد اول آخر اوسط سب ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم اس عقیدے کو رکھتے ہیں اور اس حقیقت کو جانتے ہیں تو امام صادق نے جاتے جاتے آخر لمحے میں، زندگی کے آخری لمحے میں اپنے بستر پر لیٹے لیتے یہ فرمایا کہ میرے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے، ان شفاعتنا اہل البیت لا تنال مستخفا بالصلاۃ۔ ہم اہل بیت روز قیامت کسی ایسے آدمی کی سفارش اور شفاعت ہرگز نہیں کریں گے کہ جو نماز کو معمولی اور ہلکا سمجھتا ہو۔ یہ ہے مزاج امامت۔ دنیا عیسائیت چاہے جو چاہے کر لے، مگر عیسیٰ کو ساتھ لائے گا میرا مولا، لا کے کہے گا عیسیٰ ذرا پیچھے مصلی بچھانا، میں آگے پڑھوں گا۔ اور جب ساری دنیا عیسائیت دیکھے گی کہ وقت کا نبی پیچھے ہے، جان زہرا آگے ہے، تو ماننا پڑے گا۔ رسول کی ہر حدیث آپ دیکھیں امام مہدی کے متعلق، اس کے اندر یہ لکھا ملے گا، میرا قائمان کے عدل کی حکومت قائم کرے گا، میرا قائمان کے عدل کی حکومت قائم کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیررزم کو دبانے کی بنیادی کنجی امام زمانہ کے پاس ہے۔ ہزاروں برس زندہ کیسے رہتا ہے؟ تو اس کی مثال کہاں چاہتے ہو؟ زمین میں یا آسمان پر، خشکی میں کہ دریا میں، جہاں سے چاہو مثال لے لو۔ خضر موجود، الیاس موجود، عیسیٰ موجود، یہ سب کے سب امام زمانہ کی زندگی کا دلیل کی دلیل ان اللہ ہوا مولائی وانا مولاکم ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارے اقرار کی موجب تمہارا مولا ہوں۔ اب تک میں ترجمہ کو ذرا بدل رہا ہوں اور میں تفسیر نہیں جا سکتا۔ میرے خیال میں صحیح ترجمہ یہ ہے، میرے خیال میں غلط ہو، میرے خیال میں صحیح ترجمہ یہ کن تو ماضی کا صیغہ ہے، صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ اب تک جس کا میں مولا تھا اب آج سے علی اس کے مولا ہیں۔ مسلمانوں میں بہت ساری باتوں پر اختلاف ہے، لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہیں، بہت سارے نقاط وہ ہیں جہاں مسلمان متحد ہیں۔ انہی جو ہے متحدہ نقاط میں سے ایک نقطہ 18 ذی الحجہ ہے۔ 18 ذی الحجہ ہم شیعوں سے مخصوص نہیں ہے۔ اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو صدیوں تک 18 ذی الحجہ عید غدیر کے طور پر پورا عالم اسلام جو ہے مناتا تھا۔ اب کب سے یہ دوسروں نے چھوڑ دیا اور ہمارے یہاں باقی رہ گیا الحمدللہ، یہ ایک الگ بحث ہے۔ کچھ محسوس کیا آپ نے؟ اس اسٹینڈ کے سامنے جو رنگ ہے
وہ بدل رہا ہے کہ نہیں؟ بدلا؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں اسی سے پہچان لو رنگ کتنے ہی بدل رہے ہیں، جو نام جہاں پر ہے وہ نہیں بدل رہا ہے. بھائی اسی سے دنیا سمجھ لے دنیا کے رنگ کتنے ہی بدلے، قائم کا وجود قائم رہے گا. اسی لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا، اور جب انبیاء کو بھیجا تو ان کو اس طاقت کے ساتھ بھیجا کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں. مگر یہ بھی ہو سکتا تھا نبی آیا، نبی کے پاس اتنی طاقت ہوتی، اتنی قوت ہوتی کہ اس کے سامنے اس کے مخالف کی چلتی ہی نہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، جب جاتے نمرود کی سانس اکھڑ جاتی، جو چاہتے اس سے کہتے، وہ کہتا میں ایمان لایا، آمنا صدقنا، اختیار کر لیتا، کچھ کام ہی نہ ہوتا، سب ہدایت پوری ہو جاتی. مگر پروردگار عالم دیتا ہے، تمہیں اختیار دیا، تمہیں شعور دیا، تمہیں طاقت دی، تمہیں معجزات دیے، اسے بھی طاقت ہے اتنی کہ اگر وہ چاہے تو حق کو قبول کر لے، چاہے تو حق کے خلاف ٹکرا جائے. لیکن یہ کہ جب تک چاہیں گے تب تک دیں گے. وانصر من نصرہ، پالنے والے اس کی نصرت کر جو علی کا ساتھ دے. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، اسے رسوا کر جو علی کو چھوڑ دے. بخدا ہم نے رسول اللہ کی اس دعا کو تو قبول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی کا دشمن تختہ بیٹھ کے بھی ذلیل رہا، علی کا دوست دار پر جا کے بھی معزز رہا، اور اس کی تعریفیں ہوتی رہیں. انتظام وجود ہو، انتظام بقا نہ ہو تو وہ وجود ختم ہو جائے گا. اور انٹلیکچوئلز اور عقلاء تانا دیتے ہیں کہ پیدا کر کے باقی رکھنے کا انتظام نہ کیا، مر گیا تو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کے مطلب آپ نے وجود کا کوئی کام نہ کیا اگر بقا کا انتظام نہ کیا. اما یہی تو لہجہ غدیر میں نبوت وجود کی ذمہ دار، امامت اسلام کی بقا کی ذمہ دار، یہی غدیر میں آیت کے تیور بدلے کہ اے مرحلہ وجود کے سب سے بڑے اور آخری ذمہ دار میرے رسول، آپ نے دین کے وجود کو تو مکمل کر دیا، مگر اگر علی کو امام بنا کر انتظام بقا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا یعنی وجود کا کوئی کام ہی نہ کیا. وكان في أكثر من مرة يناشد أصحاب رسول الله في أكثر من مناسبة ويذكرهم بهذا العهد وهذا الميثاق. اور جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور بقیہ ائمہ کے صحابی جب بھی اس موقع کے اوپر جب آتے تھے تو ہمیشہ اس خوشی کو اور اس غدیر کو یاد کیا کرتے تھے، اور تجدید ولایت کے لیے ہمیشہ دوسروں کو اس کے اوپر آمادہ کرتے تھے. یا رسول اللہ، یا تو آپ قیامت تک رہیے اور ہدایت کا کام انجام دیجئے، اور اگر نہیں تو میں نے کہا اگر آپ قیامت تک نہیں رہ رہے ہیں تو ایک ایسا سلسلہ قائم کر کے جائیے قیامت تک کا، جن کی سلو آپ کی سلو، جن کی جنگ آپ کی جنگ. اچھا آپ مشورہ دیں گے ہم کو امتیوں کے؟ نہیں کیا تو میں نے کہا صاحب ہماری تو ہمت نہیں ہے کچھ کہنے کی، لیکن اگر آپ نے یہ سسٹم قائم نہیں کیا تو قرآن کہہ دے گا فما بلغت رسالتا، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ایسوسی ایشن آف امام مہدی علیہ السلام کی کارکردگی اور ایکٹیویٹیز. ہفتہ وار اسلامک کلاسز کا انعقاد، جس میں قرآن و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جوانوں کو درس دیا جاتا ہے. دوسرے، المنتظر مراسلاتی یعنی کورسپونڈنس کورس. جو افراد کلاس نہیں آ سکتے وہ مراسلاتی کورس میں حصہ لے سکتے ہیں. یہ مراسلاتی کورس اردو، انگلش اور گجراتی زبانوں میں دستیاب ہے. تیسرے، المنتظر پبلیکیشن.
المنتظر پبلیکیشن، جس میں سالانہ 2 شمارے مختلف زبانوں میں شائع ہوتے ہیں، شعبان اور ماہ محرم میں۔ اس کے علاوہ دینی کتابیں بھی شائع ہوتی ہیں، جیسے تذکرہ امام مہدی علیہ السلام اور علماء اہل سنت، یا مولا کے 40 معنی وغیرہ وغیرہ۔ چوتھے، المنتظر ویب سائٹ، جس کا ایڈریس ہے www.almuntazir.com۔ اس کے علاوہ almuntazir.tv اور المنتظر یونیورسٹی بھی ہے، جس سے قوم کے نوجوان استفادہ کر رہے ہیں۔ ایسوسی ایشن آف امام مہدی علیہ السلام کو مراجع اعظام کی تائید اور اجازت بھی حاصل ہیں، جیسے آیت اللہ عظمی سید علی حسینی سیستانی، جن کی سفارش بھی ہے کہ جوان ان دینی کلاسز میں شرکت کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آیت اللہ عظمی ناصر مکارم شیرازی اور آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب کی رہنمائی اور تائید حاصل ہے۔ اور آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ان تمام اداروں کو کامیابی نصیب فرمائے جو اخلاص کے ساتھ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد